اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالی ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ترجمہ: اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو میں بھی بلا شبہ میں بھی ان کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور روز قیامت ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والوں میں سے تھا. ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تو نے وہ بھلا دی تھی، اور اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا. عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ یہ آیتیں قرآن مجید کے سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125 اور 126 ہے. 124، 25 اور 126 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتیں گے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی معیشتوں کو، معیشت معاش سے ہے جس سے مراد ہے اسباب دنیا کے لیے کوشش کرنا. تو میری بہنوں، فرمایا کہ میں اسے تنگ کر دوں گا، اور دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. جب بندہ یہ پوچھے گا رب العالمین، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، وقد کنت بصیرا، کیا بول رہا، حالانکہ دنیا میں تو دیکھتا تھا، لیکن آج میں لما حشرتنی اعمی، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ کیوں میری آنکھیں دیکھ نہیں سک رہی ہیں؟ کیوں میری آنکھوں کی روشنی چلے گئی؟ نہ تو میں کوئی چیز کا دیدار کر سک رہا ہوں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت میں تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو اسی طرح تو نے اس کو بھلا دیا تھا، اور آج تجھے بھی اسی لیے بھلا دیا گیا کیونکہ تیرے لیے یہی حق ہے. تو میری بہنوں، اس آیت میں وحی الہی سے دور ہونے والے، اعراض کرنا بول تو دور ہونا، مطلب انجان مار دینا، پرواہ نہیں کرنا، ذمہ داری کا احساس نہیں کرنا، اور وحی الہی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو اس سے مراد قرآن مجید سے دور ہونا. قرآن مجید کا یعنی کہ جس طرح کے اللہ تعالیٰ جو مقصد کے لیے نازل کرے اس کا احساس نہیں کرنا، اس ایسے انسان کا دنیاوی آخروی انجام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کا معاملہ کیا کریں گے. اب لازم مسلمان بولیں تو میری عزیز دینی بہنوں، یہ ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھیجا؟ مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے ہاں آیا تھا، یعنی کہ جب تو نے کلمہ پڑھا، تو یہ دین اسلام میں تو آیا، داخل ہوا، تجھ کو پتا تھا کہ مسلمانان دین کے لیے اللہ نے زندگی کا دستور بنا کر قرآن کو نازل کیا تھا، تو لازم ہے یہ مسلمان ہی ہے نا. تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کو کہا جائے گا کہ تیرے ہاں میری آیتیں آئی تھی لیکن تو نے اسے بھلا دیا تھا. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس کا انجام تو ان مسلمانوں کے لیے جو کہ قرآن مجید کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے. اسی لیے میری بہنوں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، یعنی میرے حکم کی نافرمانی کرے گا، اور جو میں نے اپنے رسولوں پر نازل کیا ہے اس سے منہ پھیرے گا. تو اس میں وہ تمام بھی انبیاؤں کی امتیں ہیں جنہوں نے بھی اپنے نبیوں کی لائی ہوئی کتابوں کے تعلق سے، احکامات کے تعلق سے، اللہ کے فرمان کے تعلق سے پرواہ نہ کی، ان کے لیے بھی تذکرہ کیا جا رہا. اور پھر جو اس وقت مخاطبت میں تھی امت محمدیہ کو بھی بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا؟ اس نے یعنی کہ اس سے منہ پھیرے گا اور اسے بھول جائے گا اور ہدایت کو کسی اور جگہ سے تلاش کرے گا، تو ایسوں کے لیے ہی یہ بات بولی گئی. تو میری بہنوں دیکھو، اس سے کیا پتا چلا؟ قرآن مجید جو ہے
وہ بندوں کے لیے ہدایت ہے. اسی لیے میری بہنوں اب اس کو ہم کو کیا کرنا ہے, پوری زندگی پڑھنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن, کہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن. لیکن اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں پڑھو تو رمضان میں ہی پڑھو, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان, یہ ہدایت ہے اور ایسی ہدایت ہے جو حق کو حق کی صورت میں اور باطل کو باطل کی صورت اور باطل کے انجام کے ساتھ بتانے والی, دو ٹوک انداز میں کھلے طور پہ حق باطل کا تمہاں کو نظارہ دکھانے والی, مشاہدہ کرانے والی, انجام کے تعلق سے بتانے والی کتاب قرآن مجید ہے. تو میری عزیزوں پھر اس کا مقصد تو جب یہ ہے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم میں 50 مسلمان, اب تو آپ دیکھیں گے 100% مسلمانوں کے گھروں میں قرآن مجید کھلا ہے. کسی کے گھر میں بھی ایک دن تو بھی قرآن بند ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے. اب تو ضعیف بھی پڑھ رہے ہیں, جوان بھی پڑھ رہے ہیں. کل جو کہتے تھے میں چھوٹے بچے والی, میرے پاس وقت نہیں ہے, وہ بھی پڑھ رہے ہیں. میں نوجوان ہوں, میرے کو ڈگریوں کو جانا ہے, پڑھنا ہے, آج وہ بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی مسلمان ایسا ملے گا جو رمضان میں قرآن نہ پڑھے؟ حالانکہ روزانہ تراویح میں قرآن سن رہے ہیں, پھر آ کر ہم اپنے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, پھر اگر کہیں پر بھی دور قرآن ہے تو محفلوں میں حصہ لے رہے ہیں. اتنا پڑھنے کے بعد بھی اپنے قرآن سے ہم دور نہیں ہو رہے. حالانکہ ایک قرآن کو اگر ہم تکمیل بھی کر لیتے تو سنت پوری ہو جاتی میری بہنوں, دور کے طور پر اپنے زبان سے ہم, لیکن باوجود اس کے ہم زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر سوچئے کہ یہ وقت جو زندگی کا, حالانکہ نہ ہم دن بھر کھانا کھا رہے ہیں بلکہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے, اور فرضیں ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ سنت اور نوافل بھی پڑھی جا رہی ہے. اشراق اور چاشت تو اوابین میں بھی حصہ ہے ہمارا. پھر میری دینی بہنوں اتنا وقت جو کل تک ہم کہتے تھے کہ ہمارے ہاں وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے, یہی بات رہتی تھی نا اکثر مسلمانوں کے ہاں کہ نہیں وقت نہیں ہے ماں, پڑھنا بول کے تو ہے معلوم, لیکن کیا کرنا بہن, وقت نہیں ہے, ذرا وقت, اللہ ذرا فرصت دینے دو, اتنا پڑھیں گے. پھر آپ بتائیے کیا ہمارے گھر کے کاموں کے لیے کوئی خاص باندھی رکھی ہے ہم لوگ؟ نہیں نا. حالانکہ ماہ رمضان میں عام بنسبت عام دنوں کے کچھ پکوانات میں کچھ چیزوں کا, ڈشوں کا بھی زیادہ ہو چکا ہے. کچھ مشروبات بن رہے ہیں تو کچھ مرچیاں بھجیے اور دہی بڑے بھی بن رہے ہیں, کہیں بریانیاں ہیں تو کہیں حریص کی محفلیں ہیں. لیکن باوجود اس کے پکوانات میں بھی زیادتی بنسبت عام دن کے. پھر آپ دیکھیے الحمدللہ پھر عبادتوں میں نہ تو گلا ہے, وقت نہیں ہے وہ کہ ہم نماز چھوڑیں, نہ تو ہم گلا کر کے قرآن چھوڑ رہے ہیں. تو میری عزیزوں یہ دیکھیے آپ, یہ اس احساس کیجئے, رمضان ہم کو وقت کی قدر کا بھی احساس دلا رہا, وقت کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہا. یہ ہماری زندگی کی کتنی پیاری تربیت ہے. اور یہ قرآن مجید جو ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں, یاد رکھیں میری بہنوں, رمضان کے جاتے ہی اب دیکھیے کئی سارے وہ بہنیں ہوتی ہیں, وہ بھائی ہوتے ہیں, وہ نوجوان ہوتے ہیں, وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو کہ پھر رمضان تک قرآن ہی نہیں کھولتے. پھر رمضان تک نہیں, کوئی تو جمعہ کے دن کھول لیں گے, کچھ خصوصی صورتیں پڑھ لیں گے, کوئی تو وہ ہے جو اس دن بھی نہیں کھولیں گے, بے پرواہی میں پڑے رہیں گے, یہاں تک کہ مہینوں گزر جائیں گے. پھر رمضان کا مہینہ قریب آئے گا تو کہیں گے ہائے اللہ میں تو پڑھنے میں ہی رہ گئی, یہاں تک کہ 1 سال آ گیا. تو میری عزیز دینی بہنوں احساس کریں, یہ انہی کے لیے بتایا جا رہا ہے. دیکھیے میری عزیز دینی بہنوں, قرآن ہماری زندگی کا رہنما ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے جو قرآن مجید کو روزانہ ہم تھوڑا تھوڑا درس کی صورت میں سن رہے ہیں, پھر روزانہ کچھ مسائل لے رہے ہیں. اگر ہم 1 مہینے کی عبادتیں کرنا ہے, حالانکہ آج ماشاءاللہ 10 دن سے ہم روزہ تراویح قرآن کے مسائل لے رہے, پھر بھی بہت کچھ باقی ہے لینا. 10 تکمیل ہونے کو ہے لیکن اور مسائل ہمارے پاس باقی ہیں. ہم یہ سوچیں گے کہ آگے ہم زکوٰۃ لیں گے, فطرہ لیں گے, لیلۃ القدر لیں گے, اعتکاف لیں گے, لیکن بیچ بیچ میں پھر روزے کے بھی مسائل آئیں گے, پھر ہمارے لیے تراویح کے بھی آ جائیں گے, کبھی قرآن کے بھی آ جائیں گے. تو سوچو میری بہنوں, 1 مہینے کی ایک فرض عبادت کو تکمیل کرنے کے لیے آپ کو قرآن سے جڑ کر, احادیث سے جو قرآن کا خلاصہ ہے جڑ کر جب آپ کو اتنی رہنمائی لینا ہے, تو جو ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی ہے, ایسا نہیں کہ ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں. بتاؤ تو کیا ہم خالی رمضان کے مسلمان ہیں؟ نہیں نا, بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے وہ مسلمان ہیں جو ہم کو عقل سے لے کر, گود سے لے کر گوڑ تک ہماری زندگی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہونی چاہیے. جب تک کہ عبادتوں کی فرضیت ہو جائے عقل سے, تو پھر موت تک ان فرضیت کو پورا کرنا ہے. اگر ہمارے گودوں میں بچے آ جائے تو ان خوشیوں کو یہاں سے شروعات کر کے ہم گور میں چلے جانے تک پورے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے کرنا ہے.
تو پھر میری بہنوں سال کے ایک مہینے میں ہم نے اس عبادتوں سے جڑے ہوئے مسائلوں کو تو پڑھ لیا، برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی تو ہم نے کثرت سے کر لی، لیکن اس کے بعد جو ہم قرآن مجید کو بند کر دیں گے تو پھر بتائیے باقی 11 مہینے کی بندگی میں ہم کیسے کامیاب ہو سکیں گے؟ بھلا ہمارے 11 مہینے کی بندگی کیسے چلے گی؟ انسان کی فطرت میں بھولنا بھی ہے، چلیے ہم سال میں ایک بار دورے قرآن بھی کر رہے ہوں گے، لیکن میری بہنوں ہماری فطرت کے اندر بھولنا بھی ہے، انسان کے معنی ہی ہے بھولنے والا۔ بتائیے پھر اللہ تعالیٰ خود بھی یہ فرماتے ہیں ان الانسان خلیقا ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اور ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم بھولنے والوں میں سے ہے۔ تو ہم کچھ کئی ساری باتیں، آپ تو دیکھیے ابھی ہم رمضان میں جو ہماری جستجویں ہیں، عبادتوں کی دوڑ دھوپ ہے، حالانکہ اتنا جستجو سے ہم کر رہے ہیں، پھر ماہ رمضان کے گزرتے ہی میری بہنوں کس طرح جو ہے ہم اپنی عبادتوں کو بھول جاتے ہیں۔ بتائیے ہم دیکھتے نا کئی لوگوں کو تو عید کے دن ہی ظہر نہیں پڑ رہی، اللہ ہدایت دے ہم کو، ایسا بھی صحیح نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کو ایک تربیت سمجھ کے لیجیے میری بہنوں، اور ماہ رمضان کے بعد قرآن کے بھی ایسے ہی عادی ہو جائیے۔ دیکھیے جب اگر اتنی مصروفیت کے باوجود آپ روزانہ ایک پارا، ماشاء اللہ کم سے کم میں بتا رہی ہوں نا، ہر بہن ہر بیٹی، جہاں تک میں میری سوچ و فکر اور میرا تجربہ ہے بتا رہی ہوں، ایک پارا تو ہم لوگ ضرور پڑھ رہے ہوں گے، اور کچھ تو ایسے بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو جب اتنا اگر ہمارے ہاں وقت ہے، پھر اتنی سب عبادتیں کرنے کے بعد، تو پھر یہ وقت کہاں چلے جا رہا رمضان کے بعد ہمارا؟ ماہ رمضان کے بعد یہ وقت کہاں جا رہا؟ حالانکہ رمضان میں اسکولز بھی چل رہی، رمضان میں کالجز بھی چل رہی، ہمارے بیٹیاں ہمارے بیٹے کالجز کو جا رہی، جابوں کو بھی چھٹی نہیں ہے، جابوں کو بھی جا رہے ہیں برابر پابندی سے، لیکن ہر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے، ایکسٹرا تراویح، ایکسٹرا نوافل۔ دیکھیے آدمی بھی چلو اشراق چاشت اگر عوابی نہیں پڑھے تو تراویح تو مردانہ بھی پڑھے ہمارے پوری، پھر دیکھیے وہ لوگ بھی پوری قرآن روزانہ ہر ایک ایک پارا پڑھ رہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تب آپ سوچے میری بہنوں ہر ایک کے پاس وقت ہے، لیکن ہماری دنیاوی مشغولیتوں میں ہم نے اس کو فراموش کر دیا تھا، اس چیز کا بھی ہمیں احساس دلایا جا رہا۔ اس سے دوسرا احساس یہ بھی کہ ہم کو قرآن مجید کو صرف برکت 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 کہہ کے پڑھنا نہیں ہے، برکت تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے ہی رہے ہیں، لیکن اس کے مقصد کو پہنچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس لیے بھیجا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی رہنمائی، اپنی زندگی کو، یعنی کہ جیسے دیکھیے دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر طرح کی چیزیں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے بدی بھی ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے، تو اس میں سے ہم کو خیر کو لے کے نکلنا ہے، شر کو چھوڑنا ہے۔ تو خیر کو خیر کی صورت میں دکھانے والی کتاب، شر کی پہچان کرانے والی کتاب، حق کو سمجھانے والی کتاب، باطل کو دکھانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اب اگر ہم اس کتاب کو ماہ رمضان کے بعد بند کر دیں گے تو میری بہنوں کیسے بتائیے ہم پوری ہماری زندگی، کیونکہ ہمارا دنیا کا راستے کی شروعات تو ہمارے پیدائش کے ساتھ شروع ہوتی ہے، عقل کے ساتھ اس کا احساس اور عمل کی شروعات ہے، تو موت کے ساتھ اس کا تکمیل ہے، تو پھر یہ پورا راستہ ہم کیسے تکمیل کریں گے؟ سوچو تو میری بہنوں، ایک چھوٹی مثال دے کر بتاؤں گی میں آپ کو کہ ایک انسان ہے، سمجھ جائیے ہم میں سے کوئی جو کہ ایک سفر کر رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، اور جب وہ راستے سے گزرا، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ میں ٹارچ لے لی ہے کہ وہ اس راستے پر یہاں سے جہاں تک کہ اس کو اپنے منزل پر یا اپنے گھر کو جانا ہے، جس بھی راستے سے گزر رہا ہے اس کو ٹارچ کھول لینی ہے۔ اب وہ اپنے گھر کو جانے تک ٹارچ کو کھلی رکھے گا، یا نہیں تو کچھ دور چلنے کے بعد یہ سوچ کر کہ اب کیا ضرورت ہے، اتنا راستہ تو میں نے ٹارچ میں دیکھ لیا، باقی کا راستہ میں ایسے ہی چلے جاؤں گی بول کے آنکھ بند کر لیں گے، یا چلے جاؤں گا بول کے ٹارچ بند کر لے کے خاموش نکل کے چلے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ آگے کے راستے کے اندھیرے میں ٹھوکریں لگیں گی، گر جائیں گے، زخم آئیں گے، ہے نا، یہ تمام چیزیں ہوگی، تکلیفیں ہوں گی۔ تو عقل مند سب یہی جواب دے رہے ہوں گے نا، کیا بول رہے ہیں سب لوگ؟ ہم یہی بول رہے ہوں گے، نہیں نہیں باجی ٹارچ تو نہ ہے، ہم لوگ ہمارے گھر جانے تک کھلا رکھیں گے اور ہرگز نہیں بند کریں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہم دوسری گلی میں چلے جائیں، ادھر ادھر بھٹک جائیں۔ تو پھر میری بہنوں قرآن جو ہماری زندگی کا ایک رہنما ہے، رہبر ہے، ہمارا گائیڈ ہے، دنیا مسلمان کی زندگی ہے، اسلام ہے اصل قرآن ہمارے لیے۔ تو جب مسلمان اسلام ہی کو بند کر دے اور باقی کے 11 مہینے گزارنا چاہے تو کیسے گزارے گے؟ اسی لیے آپ دیکھیے رمضان میں ہم جس طرح جڑے ہوتے، پڑھتے رہتے، سنتے رہتے، تو اس لیے اتنے ایکٹیو بھی رہتے، اللہ کا انتظام بھی ویسا ہی ہے اس مہینے کے لیے۔ لیکن میری بہنوں ہمیشہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا ہے، ہم کو ہر مہینہ ہر دن اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، کیونکہ یہ زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم وان لهم جنہ،
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مسلمانوں کی مال اور جان کو اس بات کے عوض میں کہ ان کو جنت ملے گی. تو ہماری جان بول تو ہماری عقل سے لے کے موت تک کی پوری زندگی ہم کو اللہ کی فرما برداری میں لگانی ہے، اس کے بدلے ہمیں جنت ہے. اسی طرح ہمارے مال کو جو اسباب ہم کما رہے اس کا خرچ کا طریقہ تو سوچو بقیہ زندگی میں ہم کیسے بے پرواہ لاپرواہ ہو جاتے اسی وجہ سے کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو جاتے. تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ اسی لیے کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات وہی آئی ہے قرآن مجید ہے اللہ کا جو ذکر ہے یعنی قرآن مجید ہے اس سے اعراض کرے گا اس کو انجان مار دے گا اور اس نصیحت کو چھوڑ دے گا. اسی لیے مفسران دین نے لکھا ہے کہ اس کو بھلا دیں گے اور ہدایت کو کسی اور جگہ تلاش کریں گے. یعنی کہ برکت تو لے لی ایک مہینے میں لیکن بعد میں کیا ہے رہنمائی سے دور ہو گئے ہدایتوں سے دور ہو کے بس قرآن بند کر دیے. اب بقیہ معاملات میں دوسروں سے پوچھ رہے ہیں زندگی کا یہ کام کیسا کرنا یہ کام کیسا کرنا جبکہ روزے کے لیے کبھی کسی سے پوچھے ہم کس سے پوچھ رہے ہیں علماء سے پوچھ رہے ہیں. میری بہنوں مسائل لے کر وہاں جا رہے ہیں. تو اسی طرح بقیہ زندگی کے بھی پورے مسائل ہم کو کہاں جانا ہے قرآن کو جاننے والوں کے پاس احادیث کو جاننے والوں کے پاس تبھی تو ہماری پوری زندگی اسلام کے حساب سے چلے گی. اسی لیے کہ فرمایا جا رہا کہ جب وہ لوگ جو کہ دوسروں کے ہاں ہدایت کو تلاش کرتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں انہی کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو اس کی گزران اللہ تنگ کر دیتے ہیں. کیسے یعنی دنیا میں تنگ ہو جاتی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے آج کل کے زمانے میں ہر ایک کے پاس راشن ایڈوانس ہے گوشت بھی 8-8 دن کا فریجوں میں ایڈوانس ہے. تو گزران کے تنگ ہونے سے مراد کیا ہے معیشت کے معنی اسباب دنیا ہے جو ہماری زندگی کے اسباب ہے اسی کے لیے بولا جا رہا ہے. تو میری بہنوں یہ نہ سمجھو کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں راشن بھرپور دے دیا ہمارے کو من مانی دل چاہے کپڑے پہننے کو ہے ہمارے ہاں ہر طرح کے گھر ہے ہمارے سکون کے حساب سے بیڈ لے بیڈ سے چادر تک ہر چیز ہے کھانے پینے کے اسباب ہے ہمارے ہاں رہنے سہنے کی چیزیں ہیں استعمال کے لیے گاڑیاں ہیں. تو یہ مت سمجھو کہ ارے بھائی ہمارے ہاں تو ہر چیز کی ضرورت پوری ہو چکی ہے بلکہ اس سے بولا کیا جا رہا ہے یہ ہے کہ سب چیزیں تو تمہیں مل جائیں گی لیکن جس زندگی میں جو اطمینان ہوگا دل کا سکون ہوگا یہ چیز تمہاری زندگی سے دور ہو جائے گی. آج اسی کو آپ دیکھیے میری بہنوں ہر کوئی پریشان سا ہے اتنے مالدار ہونے کے بعد بھی قرضے میں پریشان. میری بہنوں آپ دیکھیے اولاد والے کہتے ہیں کہ اولاد پریشان کر کے رکھی ہے بے اولاد کہتے ہیں اولاد کے نہ ہونے سے پریشان ہے. بچوں کے جس نے شادیاں کر دیے ہیں کہتے ہیں شادی کرے جب سے پریشان ہے جو شادی نہیں کرے بچوں کے وہ بول رہے ہیں ہم شادی کے لیے پریشان ہیں. دیکھو میری بہنوں جس کو جاب لگے ہیں وہ کہتے ہیں جاب میں ہے اسی لیے مالک نے پریشان کر کے رکھ دیا جس کو جاب نہیں ہے وہ بول رہے ہیں جاب نہیں ہے ہم اس لیے پریشان ہیں. یہاں پر آپ ہر چیز کو دیکھیے ہر کوئی دلی سکون کی تلاش میں ہے. آج اب زندگیوں میں دیکھیے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیں گے زندگیوں کا سکون ختم ہو جائے گا. میری بہنوں اور ایک چیز دیکھ لیجیے اناج اتنا ہے لیکن کھانے کو صحت نہیں ہے ہمارے ڈاکٹروں کا مشورہ ہے سب کچھ ہے لیکن کھانا مت کھائیے پیلی جواری کی روٹی کھاؤ امبل پیو. دیکھو آپ کیا بتایا جا رہا ہے ایک وہ وقت تھا صحابہ کے ہاں کھانے کو نہ ہوتا تھا لیکن دلوں میں سکون میری بہنوں صحتیں اچھی ہوتی تھی اور زندگیوں میں سکون. آج آپ دیکھیے اتنا سب کچھ ہے لیکن کھانے والی صحت نہیں ہے اور کئی سارے کے ایسے مسائل. تو میری بہنوں یہی ہے زندگی کا تنگ ہو جانا معیشت کا پریشان ہو جانا زنکوں کے معنی تنگ کر دوں گا پریشانی اسے بھر دوں گا. اور گویا بظاہر تو انسان خوش و خرم رہے گا لیکن اس کے اندر کے طور پہ دلی طور پہ یعنی کہ وہ عملی زندگیوں سے دور ہو جانا بھی ایک طرح سے معیشت کا تنگ ہو جانا ہے. کیونکہ میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں کوئی بندہ اگر اللہ کو ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ ناراضگی کی صورت میں اس سے کھانا کپڑا دولت اولاد وہ اسباب دنیا کو نہیں چھینتے بلکہ اس سے عمل کی توفیق کو چھین لیا جاتا. تو عمل سے دور ہو جانا بھی زنکوں میں شمار ہے معیشتاً زنکوں میں شمار ہے. یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے الفاظ ہے. تو میری عزیزو دیکھا یوں کہ دیکھیے جب زندگی گزار کے اللہ کی طرف پلٹنا ہے ہم کو تو آخرت ہے ماں کو تو آخرت کی تیاری سے دور ہو گئے تو ہو گیا نا جو چیز چھوڑ کے جانے والی ہے اسی کے پیچھے پورا وقت لگ جا رہا. تو اسی لیے میری عزیزو اپنے اللہ کے فرمان کو سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو لوگ قرآن سے بے پرواہ ہو جائیں گے تو رمضان کے بعد یہ بند کر دینا بالکل صحیح نہیں ہے. اس سے 1 مہینے کی یہ ٹریننگ ہمیشہ کے لیے قرآن کے پابند ہو جائیے ہمیشہ کے لیے روزانہ. آج اتنا پڑھ رہے کیا بعد رمضان کے ہم ڈیلی ایک آدھا پارا نہیں پڑھ سکتے 100 پارا یا 1 پارا جتنا ہم سے ہو سکے 1 رکو ہی صحیح میری بہنوں
لیکن روزانہ پڑھیے اور پھر سمجھ کے پڑھیے. پھر اسی طرح جیسے آج اس کی ہی روشنی میں اپنی مسائل عبادتوں کو لے کے چل رہی, تو زندگی تو پوری ہی بندگی عبادت ہے میری بہن. تو اسی لیے پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے حساب سے لے کے چلنے کا عہد کیجیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایک تو دنیا میں ان کے ایسے حالات پیش آئیں گے, اور یہ خود سوچ رہے ہیں کہ ہم تو اطمینان میں جی رہے ہیں, لیکن عبادتوں سے دور ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے ایک سزائی ہے. اور ہم نہیں دور ہوئے, بلکہ اللہ ہی نہیں چاہ رہے کہ ہم عبادت نہ کریں. اسی لیے ہم بولتے اٹھنے والی تھی پھر میں رک گئی. تو یہ بھی میری بہنوں کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جانا. اللہ اکبر. اور میری عزیز دینی بہنوں, دوسرا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ. اوپر سے دوسری سزا کیا ہوگی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے. تو میری بہنوں یہاں پر یعنی کہ جب وہ اندھا اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں, نہ تو وہ دیکھ سکے گا, نہ اللہ کا دیدار ہوگا. سوچو کتنی محرومی ہے نا. نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں گے, آنکھیں تو ہوں گی روشنی سے محروم, نہ تو جنت کے محشر کے خوبصورت نظارے بھی نہیں دیکھ سکیں گے, نہ جنت. بلکہ یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر میں اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے سوا اسے کوئی چیز نظر نہ آئے گی. جیسا کہ نحشرہ یوم القیامت علی وجوہہم عمیاً عمیوں و بکموں و سمن وہم جہنم. یہ جو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 سورہ نمبر 17 آیت نمبر 97 میں بھی بتایا جا رہا, اس کی بھی مثال دی گئی. اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ, اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اسی لیے وہ کیا کہے گا, ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. اسی لیے وہ کیا کہے گا رب العالمین, جب کوئی چیز دیکھ نہیں سکے گا سوائے دوزخ کے اسے کچھ دکھائی نہ دے گا, تو تب وہ کیا کہے گا, اللہ حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا, پھر آج میرے آنکھوں کی روشنی کیوں چلے گئی, آج میں اندھا کیوں اٹھا ہوں. تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرمائیں گے, یہ کہیں گے قال کذالک, اللہ فرمائیں گے اسی طرح ہونا چاہیے تیرے ساتھ, اور تیرے ساتھ جو ہو رہا نا وہ حق یہی ہے, کیونکہ اتت کا آیاتنا فنسیتہا, جب آئی تھی تیرے پاس دنیا میں اسی طرح میری آیتیں, میری نصیحتیں, میرے قرآن, میرا کلام تیرے پاس آیا تھا, فنسیتہا, تو نے اسے ایسے ہی بھلا دیا تھا, انجان مار دیتا تھا, تو اہمیت نہیں دیتی تھی یا نہیں دیتا تھا اس کو. تو اسی لیے اللہ کیا فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اللہ تعالیٰ اسی لیے آج تجھے بھلا دیے, آج اسی لیے تیرے بینائی کی اللہ کو کوئی اہمیت نہیں ہے, آج تو اسی طرح بھلا دیا گیا اور تو اندھا اٹھایا گیا اس سزا میں کہ تو نے قرآن کو بھلا دیا تھا. تو میری بہنوں اسی لیے ہم کو قرآن سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے, اس سے دور نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بقیہ زندگی کے معاملات میں بھی قرآن کو پڑھیے, ترجمے کے ساتھ سمجھیے. زندگی کے تمام احکامات, چاہے وہ یعنی کہ وراثت کے مسائل ہو یا پراپرٹی کے مسائل ہو, چاہے وہ فرض نماز کے مسائل ہو, نفل نماز کے مسائل ہو, چاہے کسی کی پیدائش ہو, موت ہو, شادی بیاہ ہو, یا مکانات کا تعمیر کرنا, کاروبار کا کرنا, لین دین کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیے, اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے حساب سے زندگی گزارنا چاہیے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جب تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیر لیا, انہیں یاد نہیں رکھا بلکہ انہیں بھلا دیا, ان سے اعراض کیا اور ان سے غفلت برتی, تو آج تجھ سے بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا, گویا تجھے بھلا دیا جائے گا. اور تو جس طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ اعراف میں بھی فرما رہے, آیت سورہ نمبر 7 آیت نمبر 51 میں, تو جس طرح یہ لوگ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے, اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے. یعنی کہ دیکھیے, کیونکہ جزائے جنس عمل کے مطابق ہی ہوتی ہے, یعنی کہ کسی بھی چیز کا یقین کیا ہوتا, عمل کرواتا ہے. تو عمل دور ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں رہا اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے جو قیامت کا بھی یقین نہیں رکھتے تھے. تو یقین سے مراد کیا ہے, پڑھتے تو سبھی تھے, اور ارکان ایمان میں 5 چیزوں کا بھی 6 چیزوں کا بھی اقرار کرتے تھے, جس میں والیوم الاخرتی بھی کہا کرتے تھے, اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پہ ایمان کا بھی اقرار کرتے تھے. لیکن ان کے اعمال سے نہیں دکھتا تھا کہ وہ آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں, کیونکہ تیاری ہی نہیں ہے کچھ بھی, خالی دنیا 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 کے پیچھے دوڑتے رہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی بتا رہے ہیں, جس نے اس دن سے میں ملاقات کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسے ہی بھلا دیں گے. تو اسی طرح جو قرآن مجید کو بھلا دیں گے, یعنی کہ جو قرآن کو آگے نہیں پڑھیں گے, اس کو بند کر دیں گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو پریشانیوں سے بھر دیں گے, اور آخرت میں اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. میری بہنوں آج آپ دیکھیے
اللہ ताला मेरे अल्फाज की ज्यादती को माफ फरमाए। मैं ये जरूर कहूंगी कि आज 50 मुसलमान सिर्फ परेशानियों और गिले शिकवों में जी रहे हैं। तो इसकी वजह यही है मेरी बहनों, कुरान मजीद से दूर हो जाना, हमारे घरों में कुरान का बंद हो जाना। देखिए जिस तरह आज हम रमजान में पढ़ रहे हैं कुरान, हालांकि जिंदगी के मामले भी वही है, परेशानियां सरों पे खड़ी हुई है, हर चीज अच्छा उतार चढ़ाव सब चल रहा। आज भी हमारे घरों में किसी के यहाँ कम राशन आ रहा, किसी के यहाँ बच्चे सता रहे, किसी की बेटी की शादी का प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे के यहाँ औलाद नहीं हो रही है। लेकिन क्या वो चीजों की टेंशन हमारे दिमागों में है? क्या दिलों में वो परेशानी, वो बेकरारी है? बताइए, हो रहा है ऐसा? कुछ भी नहीं हो रहा हमारे को। एक इत्मीनान से चल रहे हैं देखो दिन। हम जब भी एक दूसरे से बात कर ले रहे हैं, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे दिन चले जा रहे हैं दिख रहा नहीं जी भाई, सुकून में दिन जा रहे हैं, हर इबादत पाबंदी से हो रही है। और इसलिए मेरी बहनों कि हम फराइज की पाबंदी कर रहे हैं, हम अल्लाह के करीब है, गुनाहों से बच रहे हैं, दूसरा कुरान पाबंदी से पढ़ रहे हैं, इसीलिए भी हमारे पुरसुकून दिन गुजर रहे हैं। अगर इस मामूल को रमजान जाने के बाद भी हम कायम रख लेंगे और रोजाना कुरान की ऐसे ही पाबंदी से तिलावत करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बाकी के 11 महीने भी ऐसे ही पुरसुकून गुजरेंगे। जिंदगी में मसाइल तो है, आना तो है, वो आएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिमागों में जो परेशानियां, बेचैनियां, बेकरारियां, यानी कि हैबतें, ये टेंशनें, ये झगड़े जो है, वो चीजें नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से आखिर में इस दुआ के साथ कि माह रमजान के बाद भी अल्लाह ताला हम तमाम को इसी तरह कुरान से जुड़े रहने वाले बनाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले, अमल करने वाले, दूसरों तक पहुंचाने वाले बनाए। और अल्लाह ताला जो है हमारी आला औलाद को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और कुल मोमिनीन और मुसलमानों को अल्लाह ताला हमेशा अल्लाह ताला के ऐसे ही फर्मा बरदार रखे जैसे रमजान के फर्मा बरदार है। इसी के साथ मैं अपनी बात को तकमील करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।